لیکن جنرل عبدالقیوم صاحب، ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں پچھلے تقریباً 40 سال کا، وہ ایک پورا عرصہ ہے جس میں ایران کی اپنی ایک پوری لیگیسی رہی ہے، ان کے اور امریکہ کو ان کے حوالے سے پابندیاں چیزیں وہ رہی ہیں۔ یہ کتنا مشکل ایک مرحلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو ممالک جو جنگ میں ہوں اور وہ پھر جنگ بندی اور مستقل جنگ بندی کی طرف آ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیرالل، کیونکہ اس خطے میں امریکہ موجود تو جو ہے اپنے فوجی اڈوں کے ساتھ، لیکن اسرائیل موجود ہے جس نے مسلسل اس عرب کنٹریز کے اندر وہ جنگ کا ماحول ایک بنائے رکھا ہے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا؟ یہ بڑا چیلنجنگ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن اسرائیل کا یہ جو ایکشن اس نے ٹرمپ کو پرسو کیا اور انوالو کیا، اور یہ وار آف چوائس کہی گئی، اور اس کی مخالفت ایران، امریکہ کے اندر بھی، نیٹو کے اندر، یورپین یونین، مسلم دنیا، ہر جگہ کے اوپر ہوئی، تو اس سے بڑی ایک عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کو۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی اسرائیل تھرو آؤٹ اس طرح اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرتا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ انہوں نے ایران کے ساتھ بیٹھ کے ایک وہ کمپریہنسو پلان بنایا تھا آف ایکشن، جس کے اوپر نیوکلیئر کے اوپر بات چیت ہو گئی تھی اور وہ چل رہا تھا۔ اس کے اوپر بھی نتنیاہو مطمئن نہیں تھا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ابھی اگر حکومت یہ چینج ہوتی ہے، اس کے بعد نیا پریزیڈنٹ آتا ہے، تو آئی ایم شیور دے ول تھنک 10 ٹائم کہ ہر بات ہمیں کہ یہ ٹھیک ہے اسرائیل ہماری ایکسٹینشن ہے اور ہمارے فنڈز اور ہماری ٹیکنالوجی پہ چل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیں جھونک دے۔ دیکھیں ابھی امریکہ کا بہت بڑا لاس ہوا ہے، یعنی مارلی بھی اور ادروائز پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹیکلی بھی، آپ کی وہ جو اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے ایز اے سپر پاور۔ آج آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے تو ان کو عادت خون منہ پہ لگا ہوا تھا نا، کہ ان پہ چڑھائی کر دی، ویتنام پہ آپ نے، افغانستان پہ چڑھائی کر دی، اندر گئے، عراق میں پریزیڈنٹ صدام کو ہینگ کر دیا، لیبیا میں کرنل قذافی کو قتل کر دیا، سیریا میں بھگا دیا، سب کچھ۔ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھگانے والی بات نہیں چلی، انہوں نے کہا لاسٹ مین لاسٹ بلٹ، اور یہ ایک عظیمت۔ اور پھر یہ جو ہیں گلف کوآپریشن کونسل کی GCC کی کنٹریز، ان کو آپ نے ایک امبریلا پروٹیکشن کا دیا ہوا تھا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پروٹیکشن کا امبریلا ان کے لیے وبال جان بن گیا، ان کی ولنریبلٹی بنی، بیکاز ابھی امریکہ موجود ہی تھا، تو اسرائیل نے تو قطر پہ بھی حملہ کیا تھا، بم گرا دیے تھے، اور ابھی بھی وہ ولنریبل، تو دے ول ہیو ٹو تھنک 10 ٹائمز کہ ابھی اپنا ارینجمنٹ۔ دوسرا یہ ہوگا کہ GCC کنٹریز یہ سمجھ گئے ہیں اور سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اپنی نیشنل سلامتی یا نیشنل سیکیورٹی کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، کہ آپ کا کوئی اور بندوبست کرے گا اور وہ کرے گا، یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف۔ تو یہ حالات ہیں، اور اس میں انشاءاللہ پاکستان ایک مثبت رول ادا کرتا رہے گا۔ ہمارا مثبت قدم یہی ہے، مثبت ہمارا جو انڈیکیٹر ہے وہ ایران کے ساتھ بھی دوستی ہے، سعودی عربیہ ہمارے دل سے قریب ہے، امریکن لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ کی تعریف کرتی ہے، چائنا کے ساتھ ہم ہینڈ ان گلف سی پیک پہ چل رہے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہمارا جو وہ ایک سسٹم تھا وہ ابھی میلٹ ہوا اور بیٹر ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ اوپننگ۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ ایک سیٹنگ میں تو کامیابی نہیں ہوگی، لیکن یہ سیز فائر اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد مسائل کی حل کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ جنرل عبدالقیوم صاحب وہ GCC کنٹریز کے حوالے سے اٹھایا ہے۔ جنرل رضا صاحب، یہ GCC کنٹریز کے ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی کہ آپ آؤٹ سورس اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتے، اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتے، لیکن دوسری جانب کیا ان عرب کنٹریز کا امریکہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر ہوا کہ یہ جنگ بندی میں بھی وہ بھی آئیں، کیونکہ نقصان سب سے زیادہ معاشی طور پر بھی وہ ہوا ہے تو وہ انہی کنٹریز کا ہوا ہے؟ جی، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے جی، کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جب اس وار کے ایمز کی ہم بات کرتے ہیں، تو وار کا جو سب سے بڑا اور پہلا ایم جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو اتنا ڈسٹرائے کیا جائے، اتنا زیادہ اس کو مول کیا جائے کہ اٹ شوڈ سیز ٹو ریمین اے چیلنج ٹو اسرائیل، اور اگلے ڈیکیڈز تک 10 سال 20 سال تک ایران جو ہے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ نمبر 2، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی تھا جس میں کچھ تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا، کوئی فیک نیوز بھی تھی، کچھ فالس فلیگ آپریشنز بھی تھے،
تو ان کا پرپز یہ لگتا تھا کہ جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو بیچ میں بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کے ایس اے اور ایران کے درمیان، لیکن یہاں پہ بھی پاکستان نے ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ جی مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر نے بہت بڑا رول پلے کیا اور انہوں نے انشور کیا کہ جو کے ایس اے ہے جو سعودی عربیہ وہ ریئیکٹ کرے. اس جی کی ریزن ظاہر ہے آپ کو پتہ. دیکھتے ہیں تو پرپز تو یہی تھا کہ یہاں پہ ڈسٹرکشن بھی ہو، انسٹیبلٹی بھی ہو، اور اس کا فائدہ صرف ایک کنٹری کو ہو رہا ہے اور وہ ہے اسرائیل کو. امریکہ کو بھی شاید اتنا فائدہ نہ ہو. ہاں، امریکہ کو جو فائدہ اس کے انڈائریکٹلی ہوگا، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس انسٹیبلٹی یا اس وار کے بعد جو حالات ہوں گے، اس میں جو خطے کا نیا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا اس میں امریکہ پھر بھی ڈومینیٹ کر رہا ہوگا. امریکہ شاید یہ جو آپ جی سی سی کنٹریز کی آؤٹ سورسنگ دی سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے، اس کے اوپر ایک احساس جی سی سی کنٹریز کو ضرور ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو خود دیکھنا ہے. لیکن جب تک وہ اپنے طور پہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ملیٹریلی، اس وقت تک ان کی ڈپینڈنس یونائٹیڈ اسٹیٹس پہ رہے گی، اور شاید ان کو ابھی دوبارہ سے اس سیکیورٹی امبریلا کو بارگین کرنا پڑے گا. تو یہ جو خطہ ہے، اس کا جو آرڈر ہے، جو اس کے حالات ہیں، اٹ ول نیور بی سیم. جو مڈل ایسٹ ہے اس جنگ کے بعد، اٹ ول نیور بی سیم. لیکن جو ابھی بات کر رہے ہیں آپ کے جی سی کنٹریز پاکستان اینڈ ایران، تو میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی جلدی امن ہو سکتا ہے امن ہو جائے، اور یہ جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز اگر کوئی کریٹ ہوئی ہیں وہ جلدی ختم ہو، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور پاکستان اس میں ابھی بھی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پازیٹیو رول پلے کرتا رہے گا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تو پازیٹیو رول پلے کر رہا تھا، لیکن جنرل عبدالقیوم صاحب، جب اتنی بڑی جنگ کا، اور نیوکلیئر ایک طاقت ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور وہ جنگ اور مسلسل جنگ بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ ابھی تو کہا جا رہا تھا کہ وار کرائم سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ جیسے پلوں کو تباہ کرنا، بجلی گھروں کو تباہ کرنا، ایسا ہو جاتا تو اور خطرناک ہوتا. لیکن اس میں یورپ کا جو رول ہے، اب میں ان کی حکومتوں کی بات کروں، عوام نے تو بہت زیادہ اس پہ کیا، ایون امریکہ میں بھی بہت بھاری اور مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ نکلے ہیں اور اس بات کے جنگ کے خلاف ہو رہے تھے. چائنا، رشیا، ان کنٹریز کا وہ والا رول جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جنگ کے آغاز میں کہ شاید یہ رول ہو اور دونوں طرف کو منانے کا، روکنے کا ہو، وہ اس طرح سے نظر نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرے تو خیال میں یہ ریئیکشن ایک انپریسیڈنٹڈ تھا جو نیٹو کنٹریز کی طرف سے آیا، یورپ جی ہاں، کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا. وہ ابھی آپ دیکھیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے پچھلے 7-8 اشروں کے اندر نیٹو ان کے ہینڈ ان گلو چل رہے تھے. امریکہ کو وہ چھوڑ کے ہٹے، انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا. اسپین کے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اس لا کو کیسے وائلیٹ کروں جس کی پروٹیکشن میری سوورینٹی کے لیے بھی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اور زیادہ اس نے امریکہ کو جولٹ کیا ہے کہ نیٹو بھی، یورپین یونین بھی، اپنے لوگ بھی. ابھی امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے